الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ بڑے شوق ذوق نال درود پڑھو اج یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج قبولیت دیاں کڑیاں نے دوبارہ پوری چھن آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے بڑیاں مبارک کڑیاں نے
حدیث اندر پڑھا ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ سارے سال وچ کوئی ایسا دن نہیں جس دن اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم تو آزاد کردے ہوں جڑا دن 9 ذی الحجہ کا دن. اور یقیناً تسی احباب روزے کی حالت میں بھی ہو جس بندے نے روزہ رکھا ہے 2 سال کے گناہ بھی معاف نے تے کیفیت ایسی ہوگی کہ روزہ رکھیا ہوئے تے جڑی دعا کرو اللہ رد کردا تے پھر پہلے خطبے کا آغاز ہی دعا تو کر لی اللہ جننے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اللہ جسمانی روحانی شفاواں عطا فرما اے اللہ جتنے سارے فوت شدگان نے بڑے بزرگ دنیا کو جا چکے نے عزیز و اقارب اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرما اللہ تو اس دن لوگاں نو جہنم تو آزاد کرنا ہے اللہم اجرنا من النار اللہ اسی تیرے کو التجا کرنے ہیں دعا کرنے اللہ سب سارے انو جہنم تو آزاد کرنے. حضرات گرامی قدر بڑے نصیب والے مقدر والے اسی اتنے دعاواں کرنے ہیں کئی بیت اللہ دے غلاف پکڑ کے چمٹ کے دعاواں کرتے ہیں دعا کرو اللہ سن بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے. اور آئیے لوگوں آج کے خطبے جمعے کا عنوان بھی یہ ہوئی کہ جنہوں نے اللہ نے استطاعت دیتی ہے اللہ نے مال و زر دیتا ہے اللہ نے شہر دیتی ہے جنہ تے حج فرض ہو چکے ہیں اور کئی نصیب والے جا چکے ہیں کئی تڑپ دینے جڑے جا چکے ہیں دعا کرو اللہ انہوں کا جانا اے حج والا عمل اپنے دربار اندر قبول فرما لے اور جڑے تڑپ دینے دعا کرو اللہ انہوں نے جلدی جلدی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما لے. کیوں بھی جانا چاہتے ہو دعا کرن لگا جے آمین کہندے رہا جے قبولیت دیاں گھڑیاں جے مسجد نالو پاک جگہ کوئی نہیں پاک جگہ تے بیٹھے ہو خطبہ جمعہ بڑیاں مبارک بڑیاں سعادت والیاں گھڑیاں دے اور روزے دی حالت وچ بیٹھ کے 9 ذی الحجہ دے دن اندر جیڑی دعا کرو گے پورے یقین نال پورے وصول نال اللہ ضائع نہیں کرے گا. دعا میں کر دینی جے آمین تسی کہہ دینا جے اور بات دا آغاز بھی ہو جائے گا اللہ سانو بھی بلالا اسی جانا جنوں آمین کہو اللہ سانو بھی بلالا اسی جانا جنوں ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو آمین کہا جے اللہ سانو بھی بلالا اسی جانا جنوں ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو جہاز وچ بیٹھ کے مکے دا منگے بیت اللہ دے دوارے راج چکر لاواں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا آئندہ سال اللہ اے جنے بیٹھے نے اللہ خواتین پردے اندر بیٹھیاں نے اللہ انہاں سارے نو حج بیت اللہ نصیب فرما دے. اللہ سامنے مولا اسی جانا جنوں ساڈی اے ہوئے دعا مولا مولا سب نو جہاز وچ بیٹھ کے چلنا مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوارے راج چکر لاواں گے گل پا کے احرام لاگے اپنی پاک اللہ سانو بھی بلالا اسی جانا حج
ساڈی اے دعا مولا لے جا سب اسی حاضر تیرے در دل سننے تیرے در در سننے ہن توجہ کرے تڑپ جایا جے آمین کیا جے تے لبیک دی توفیق ساڈی شارب ربا سانو بلا لے اسی جانا جو ساڈی دعا مولا لے جا سب لباس قبر والا اسی پاکے ہوں گے لباس قبر والا اسی پاکے ہوں گے ساری دنیا دے فکر مکا کے ہوں گے ختم کر کے ہوں گے اپنی سجدہ جنون اللہ سبحانہ وتعالی اسی جانا جنون ساڈی کوئی دعا مولا لے جا سب آئیے لوگوں میں اپنی بات کا آغاز کر چکے آئیے حج کتنا ضروری ہے حج کتنی اہمیت ہے قرآن کا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین اینا یہودیاں نے آکھنا پہلا جڑا اللہ دا کار دنیا تے بنیا ہے او بیت المقدس بنیا ہے اللہ اینا یہودیاں دے رب نے جو قرآن اتاریا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارک اللہ فرماندے نے بے شک میں پہلا گھر بیت اللہ بنایا ہے اپنا گھر بیت اللہ سجایا ہے اور ایک بڑی مبارک جگہ ہے ایک لوگوں واسطے ہدایت والی جگہ ہے ایک تو اگلی آیت اندر خالق کے کائنات فرما رہے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ رب العالمین نے فرمایا ایدے اندر نشانیاں بڑیاں ہیں کلیاں نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دینا فرمایا جہاں بندہ ایدے اندر داخل ہو گیا امن پا گیا سکون پا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع إليه سبيلا اللہ
رب العالمین نے فرض کر دیتا ہے لوگوں دے پر جنہاں کو اللہ نے استطاعت دیتی ہے حج ضرور کرے آئے اللہ نے طاقتاں دیتی ہے حج ضرور کرے آئے قرآن کا سورت کا نام سورہ حج 27 نمبر آیت اندر اللہ رب العالمین کا پیغام ہے اعلان خدا بندی ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ایتھے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب سونے اعلان کر دیو حج بیت اللہ دے اعلان کر دیو لوگ گھراں چوں نکلن گے اعلان کرنا تہاڈا کام ہے انہاں لوکاں نوں جمع کرنا رب العالمین دا کام ہے آئیے لوگوں میں 5 حدیثاں پڑھن لگا دے 5 حدیثاں پڑھاں گا حج بیت اللہ دا ثواب فائدے کی پہلی حدیث تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے سنتا بھی روایت ہے جڑا بندہ حج بیت اللہ کر کے آ جاندا ہے اللہ رب العالمین ایدی زندگی دے سارے گناہاں معاف کر دیندا ہے اے جتنے گناہاں دا نبڑے تبڑے اللہ دے گھر دے طواف کر دینا آندا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں اللہ دے ہوں گے میرے بندے اے نہیں آگے کہ عقیدہ بنا کے آئے میرے تو علاوہ تے کسی کو سجدہ نہیں کرتا میرے تو علاوہ تے لوگاں دے نام نہیں کرتا بندہ اللہ شریک کا اللہ تیرے نام کس نے شریک نہیں بنایا اللہ تو وحدہ لا شریک دینا اللہ اے کوئی عقیدہ لے کے آیا عرشاں تو آواز دینا اے میرے بندیا اگر اے جدا عقیدہ لے کے آیا اگر اے کوئی اپنا عقیدہ بنا کے آیا تو پھر چھاڑ دے جنیاں غلطیاں ہو گئیاں اللہ سونے میں وعدہ کرنا اللہ جڑا گناہاں دا آدیاں گناہ چھوڑ دے گا عرشہ والا رب آندا ہوئے گا میرے او فرشتے او چندی نہ لا جو جیونا اب دیکھو میرا بندہ کیڑے وعدے بیان کرتا ہے میرا بندہ کی بیان کرتا ہے اللہ سونے آندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت کبھی اللہ تیری بڑیاں بیان کرتا ہے اللہ اپنے آپ نو حاضر کر کے اللہ تیرے نال وعدے کرتا ہے اللہ تیری تعریفاں بیان کرتا ہے عرشاں والا رب آندا ہے تے میرا بندہ نا پاویں ان 7 سال میرے نال وفا نہیں کیتی پاویں 50 سال انہیں بغاوت کی عرشاں والا رب آندا ہے اج مینوں عدالت دی پیاری لگی ہے فرشتے کہاوانی کرو میں ایدی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے اور کتنا عظیم عمل ہے اور میں کہا کرنا آج دے دور اندر ایسے لوگ جنہاں نوں حج بیت اللہ نال گھر جائی جنہاں نوں طواف نہیں او تے ہم نے اللہ موقع دے دے
اے بیت اللہ دی دیوار ہوئے دروازہ ہوئے اللہ سینہ نالا لما اللہ اکھاں میں جو آنسو ہون اکھاں سامنے گناہ ہون اللہ نالے روحی جاواں تے نالے پئی جاواں اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے دعا کر اللہ اینی دی توبہ نصیب فرما دے دعا کرنا اللہ اینی دے سما بنا دے دعا کریا کرنا اللہ سانو موقع نصیب فرما دے اللہ اسی تیرے در پہ آ کے اپنے تیرے گھر میں جا کے تیرے بیت اللہ دے پاس منشین ہو گئے اللہ اسی تیرے مرضی کر سکی ہے اور دعا لگی آمین کے آج ربا روشنی کر ساڈے سینے اور ربا روشنی کر ساڈے سینے سانو لے چلو مکے مدینے آمین تڑپ جائے آج تڑپ جائے آج دعا مائیں دے اور ربا روشنی کر ساڈے سینے سانو لے چلو مکے مدینے اللہ رمضان دا پاک مدینہ ہوئے پہلا مکہ پھر مدینہ ہوئے اللہ میں بیکھاں تیری محمد دے حسینے ربا روشن کر ساڈے سینے سانو لے چلو مکے مدینے اللہ تیرا شہر مکہ نرالا ہے اللہ تیرا شہر مکہ نرالا ہے جدھر جائیں کملی والا ہے اللہ جی کر دیں زمزم اللہ جی کر دیں زمزم پینے لوں ربا روشن کر ساڈے سینے لوں سانو لے چل مکے مدینے آئیے لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث آمینہ دے لال فرمان دے جگہ بندہ حج بیت اللہ کر کے آمد ہے اے جو گناہوں کو پاک ہو جائے جنہیں پہلے میں دنیا میں آگے آخر کھولی ہے ماندی کو جو جنگ میں ہمارا بچہ گناہوں کو پاک ہے آئیے لوگوں تیسری حدیث فرمان آمینہ دے لال فرمان دے بار بار اللہ نے کہا جایا کو بار بار رب نے کہا دے زیارت کریا کو بار بار حاجت عمر کریا کو بار بار جا کے بیت اللہ میں طواف کریا کو میرے نبی کے سامنے نبی نے پروانے اللہ کے نبی کے دیوانے طرف میرے اے اللہ کے نبی بار بار جاؤں گے دل کی ہونے گا آئیو سبحان اللہ ادا ہمارے جننے آمین آمین آن فرمان لے جتنی مرتبہ جاؤ گے رب کو منگو گے دنیا کا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تیری غربت ختم کر دے گا اللہ تیری فقیر ختم کر دے گا جو دن حدیث نوٹ کرنا آمین آمین آن سلام بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے میں بندہ ہی بڑا پیار لگتا ہے کہ بار بار کے نام میرے درد کر چکتا ہے میرے درد آ کے چمن کے منگتا ہے
اللہ فرماندے نے مینوں محبوب بندے وچوں ایک بندہ ایہی ہے جڑا بار بار اللہ نے گھر دی زیارتاں کردا ہے بار بار جا کر کے اللہ نے گھر دے اندر رب کو انتظام کردا ہے اور بڑی حدیث تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جدا دل سے آؤ گے نا جدا دل گناہ کر کر کے بیمار ہو گیا جدا دل سنگ ضرور ہو گیا اللہ دے گھر دیا زیارتاں کریا کر بار بار اللہ زمین دے دوار جایا کرنا اللہ دے نبی فرماتے ہیں لوگوں جڑا بندہ حج بیت اللہ عمرے بار بار جاندا ہے نا اللہ دے واسطے ہدایت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے اور یقیناً میں چشمدید گواہ جے بڑے ایسیاں مثالاں تانوں ملن گیاں کوئی بے نمازی سی عمرہ کرن گیا اللہ نے نمازی بنا دیتا ہے کسی دی نماز محمدی نہیں سی انہیں عمرہ کیتا ہے حج کیتا ہے اتھے جا کے صحیح نماز دا طریقہ سمجھے ہے اور ساری زندگی پھر نماز محمدی پڑھتا رہے ہے اور دعا کرو اللہ نصیب فرما اور کئی بد نصیب ایسے نے کہ میں ایسے بندے نو جاننا جیڑا کہندا حضرت جی میں 23 سال حرم دے قریب رہا لیکن ایک نماز امام کعبہ دے پیچھے نہیں پڑھی کیونکہ مینوں اودے نال اختلاف سی میرے کو نماز اور سی اودے کو نماز اور سی دعا کرو اللہ ایسی بد نصیبی تو محفوظ فرما لے اچھا ہن اتنا اجر و ثواب حج بیت اللہ اور لوگ پریشان نے کہ یار جنہ کو پیسہ ہے وہ کامیاب ہو گئے نے جنہ کو مال و زر حج بیت اللہ کر گئے نے تے ہن جنہ کو پیسہ نہیں وہ محروم ہو جان گے ایک کوئی سوال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ ام معبد انہیں آ کے سوال کیتا ہے ان خطبے کا اگلا حصہ پوری توجہ طلب ہے لوگوں ایسے اعمال دسن لگا جنہ اعمال دی وجہ نال اللہ حج دا ثواب عطا کر دے مسئلہ سمجھا فرض ادا نہیں ہوئے گا ثواب ملے گا اور آئیے ایسی کیوں محروم ہو جائیے ایک کوئی سوال میرے پیغمبر دی صحابیہ نے کیتا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دل نبی دی صحابیہ آگے انہی اللہ دے پاک نبی دی اگر میں حج نہیں کر سکتی انہوں دسونا کوئی ایسا عمل دسو جہاں میں عمل کرام اللہ میں حج دا ثواب عطا کر دے میرے پیغمبر مسکرا پہ اللہ دے پاک نبی فرمان دے اے میری صحابیہ اگر رمضان مبارک دے اندر عمرہ کر اللہ تیرے حج کا ثواب عطا کر دے گا آئے لوگوں دین کے اندر آسانی اے ہوئے دین دی خوبصورتی نا اے اندر اللہ نے آسانیاں بڑیاں رکھیاں ہیں اے وہ صحابی اے وہ سوال ہے لیکن اے اندر الفاظ دا چناؤ بڑھ گیا ہے صحابی آگے میرے پاک پیغمبر دے کو میں جانتا ہے اللہ دے نبی یہ سوے دی حکم دیتا ہے اللہ دے نبی کو سوال پوچھ کے نہیں میں سوال کی ہے فرمایا کوئی ایسا عمل سونا بندہ حج دینا جان سکے پر سونا ایسا عمل بندہ عمل کرے تے اللہ اتنا ثواب دے کہ جنہیں تو اپنے حج کرنا ثواب ہے لوگوں انہاں دے سوال دیکھو انہاں نے میرے پیغمبر نے کہا اللہ کو دنیا دا مال نہ دے
اللہ بلو مال سر لے انہاں نوں پتہ نہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا انہاں نوں پتہ سی نہ ومال الحیات الدنیا الا لعب ولهو انہاں نے کیا اللہ دے باغ نہیں ایسا عمل دسیے آج دا سوال ہے میرے پیغمبر مسکرا پہ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تسی رمضان المبارک دے اندر اگر عمرہ کرو نا انجی ہوئے گا اتنا ثواب ملے گا جو تسی میں محمد دے نام حج بیت اللہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے لوگوں جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کر لے عمرہ انجی ہے جو میرے پیغمبر دے نال حج بیت اللہ کر لے آئیے ہم دوسری حدیث اسی ہمیں یار پیسے کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں حالات بڑے مندے ہیں اسی عمرہ بھی نہیں کر سکتے. آئیے ایک اور حدیث نور فرماؤ اپنے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پاندے جاؤ لوگوں اس جمعے نوں ضائع نہ کریا اس سبق نوں یاد کر کے اپنی زندگی دے اندر پابند کر لئی میں تینوں دسنا تو چاہے تے روز ہی حج عمرے دا ثواب لے سکنا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ تینان فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں تواڈے نماز فرض نماز پڑھنے واسطے اللہ نے گھر مسجد وچ آنے آنا لیکن اس حدیث نوں نوٹ کرے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں ترن تو پہلے اچھے انداز نال وضو کرتا ہے احسن بڑے ہی چنگا وضو کرتا ہے اطمینان نال وضو کرتا ہے ایک ایک آزاد ہوتا ہے چمکاتا ہے میرے نبی نے دسے طریقے کے مطابق وضو کر کے وضو بنا کے کروں تو لینا ہے جس وقت مسجد کے اندر آ جاتا ہے نماز پڑھ لینا ہے اللہ اس بندے کروں وضو کر کے چل کے نماز دی تیاری کر کے مسجد وچ آ کے نماز پڑھن دی وجہ نال اینو حج دا ثواب عطا فرما دے. حج دا ثواب جے کرو وضو کر کے تیاری کر کے پھر اللہ وال آؤ. ایک تے ہے نا اسی چلتے پھرتے جلدی نال مسجد جائے وضو کیتا فارمیلٹی پوری کیتی چلے گئے اللہ آمدہ جدوں اللہ اکبر دا صداوا لگ جائے پھر دنیا کائنات سارے کم چھڑ کے ساری مصروفیت نو ترک کر کے تیار ہو کے سج کے بھپ کے میک اپ کر کے وضو بنا کے وضو مومن دا میک اپ دے تیار ہو کے میرے در پہ آ جاتا ہے وقت تو پہلے آ کے انتظار کرتا ہے اللہ نے میرے ادا اتنی پیاری لگتی ہے میں اینو حج دا ثواب عطا کر دے. ایک اور حدیث نوٹ فرماؤ تیرے میرے پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے نال فرماندے جڑا بندہ کروں وضو کردا ہے تیاری کردا ہے شوق نال ذوق نال محبت نال پیار نال بڑی لگن دے نال اللہ دے گھر وچ جاندا ہے میں اللہ دے گھر وچ جا کے نماز پڑھنی ہے میں اللہ دے گھر وچ جا کے ذکر کرنا ہے اللہ دے گھر نال میرا عبادت دا شوق دی ذوق دی کروں وضو کردا ہے کروں تیاری کردا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا انجیے جویں حاجی احرام بن کے حج نوں پہننا ہے اللہ انہوں اتنا ہی ثواب عطا کر دینے ہیں جویں حاجی نوں احرام بن کے حج
دے جان والے نو ثواب عطا کر دے. آئیے لوگوں عمل چھوڑا دیا اجر بہت بڑا ہے. لوگوں آئے وہ تیسری حدیث نوٹ کر کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ نام فرماتے ہیں ایک بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے نماز تیار ہے وضو کرتا ہے قبول وضو کر کے مسجد میں روانہ ہو جاتا ہے. آ کے نماز فجر پڑھتا ہے. نماز فجر کے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ جاتا ہے. اس رات کا انتظار کرتا ہے. اپنی زبان تو کبھی کبھی اللہ دیا حمدان کبھی اللہ دیا پاکیوں بیان کرتا رہتا ہے. کبھی پڑھتا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. کبھی پڑھتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کبھی پڑھتا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ اصیلا. اللہ دیا بڑیاں اللہ دیا حمدان رب دا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن دے ورگے کھول کھول کے تلاوتاں کرتا ہے. بندہ مسجد دے اندر بیٹھا ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے اور میں حدیث سنان لگا ذرا پوری توجہ کریا تواڈے چہرے تے خوشی دی لہر جم جائے. عمل چھوٹا جائے فرمایا جب تک مسجد دے اندر رہتا ہے اللہ دے نورانی فرشتے اے واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اے واسطے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. اللہ راضی ہو جا. اللہ اپنی رحمت دے اندر آمینہ دے نال فرما دے. اس رات دا ٹائم ہو گیا اے بندہ کھڑا ہوندا ہے انج کر کے ہاتھ بن لیندا ہے رب دے آگے اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پہلے اللہ دیا حمداں بیان کیتیاں تعریفاں بیان کیتیاں پھر اس کے بعد اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اج کوئی دیکھیا ہے بندہ کسی کو جاندا ہے تے آندا ہے مینوں جناب چودھری صاحب حاجی صاحب جناب لمبڑدار صاحب ایم این اے ایم پی صاحب مینوں اس چیز دی لوڑ پے گئی ہے. اودے تو پہلے بندہ وفاواں جتلاوندا ہے. اسی جناب تواڈے ہی ہیں ساری زندگی تواڈے نال ہی کڈی ہے اسی تواڈے وفادار ہاں تے بندہ بھی آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سی بندے بھی تیرے اللہ مانگدے بھی تیرے کو تیرا در چھڈ کے نہیں جائی لال. جو بندہ اے پڑھ دینا عرشاں والا رب دیاں اڈاواں نے ہے. بندے نے آ کے گھروں تیاری کی ہے نماز فجر پڑھی ہے. نماز فجر تو بعد اشراق تک بیٹھا ہے کبھی تلاوت کرتا ہے کبھی ذکر کرتا ہے. آج اشراق پڑھی ہے جنہوں اشراق پڑھ کے سلام پھیر ہے اللہ ان کو حاجت عمرے دا ثواب عطا کر دے. اللہ حاجت عمرے دا ثواب عطا کر دے. آئیے لوگوں آخری بات تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھی رکھے. آج جیڑا بندہ رمضان چ عمرہ کردا ہے اونوں
حج دا ثواب ہے. اور جہاں بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے نماز واسطے انہوں حج دا ثواب ہے. اور جہاں بندہ فجر تو بعد بیٹھ جاندا ہے اشراق پڑھ کے جاندا ہے اللہ حج دے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہن چوتھی حدیث تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کلاس پڑھنے والے پڑھانے والے حضرت قاری صاحب موجود نے تواڈے واسطے خوشخبری قرآن پڑھان والے چھوٹے چھوٹے بچیوں قرآن پڑھنے والے آمینہ دے نام جو بندہ اپنے گھروں مسجد بن جانا ہے ایسی جگہ تے جانا ہے جتھے دین دی تعلیم دی جاتی ہے جب تک اس مجلس اندر ہوندا ہے نا اللہ رب العالمین دے واسطے خیر دے رحمت دے اعلان کر دیندے ہیں. اور جدوں بندہ نیکی دی گل سن کے نیکی دی گل سنا کے دین سیکھ کے دین سکھا کے قرآن سمجھ کے قرآن سمجھا کے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے اینج جاندے ہیں عرشاں والا رب اس بندے نوں حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے. چنگیاں محفلاں چ بیٹھے کدی کدی تہاڈا دل کرے نا حج دا ثواب لینا حضرت قاری صاحب کو آ جایا کرو ایک آیت پڑھ کے چلے جایا کرو. ایک آیت دے نال اللہ زندگی کے اندر انقلاب بھی پیدا کر دے گا اللہ ہدایت دے دروازے بھی کھول دے گا تے حج دا ثواب بھی عطا کرے گا. ہن ایک اور حدیث انما الاعمال بالنیات فرمایا جس بندے نے حج کی نیت کر لی ہے اور کئی بندے بیٹھے جڑے بار بار کہندے حضرت صاحب دعا کرو اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے. بڑے نے دعا واسطے کیا بڑے بے چین نے بڑے ہی تڑپتے نے دعا کرو ایک باری پھر کہ اللہ ساری بے چینی بے قراری دور فرما دے. ہن پھر دعا کر لیے خطبے دا اینڈ اللہ قبول فرما لے. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا آمین کہنا ہے آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا پیچھے رہ کے خلیل دے دے لوگ چاندے میں چار چھوٹے بابا نقشی نہیں ہوتے سنو سویرے کدی ساڑی بھی فلیٹ غلام ہونا آمین کہا جے کدی ساڑی بھی فلیٹ غلام ہونا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا ایڈی بیبسی کھولے کس کم دے مگیر ٹوٹیاں کولر سم سم دے ہائے ہڈی بیبسی کھولے کس کم دے مگیر ٹوٹیاں کولر سم سم دے ساڈی اکھیاں دے رنجور دان تھم دے جس سانو کے حرم پونیاں چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا مسجد نبوی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے جتھے جگہ میریاں تیارے جتھے جگہ میریاں سہارے اتھے کمنے بھانگ روا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ بیان فرمانے
ایک بندے نے حج کی نیت کی ہے، بندہ نیت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اللہ پہلی فرصت وچ کہ تم وسائل بن جان میں حج بیت اللہ کرنا چاہنا، نیت نا اللہ نیتوں پاک کرنا ہے، اللہ نیتوں کے عمل دا وزن بناتا ہے، لوگوں اپنی نیتوں کا اچھا کی ہے، اپنی نیتوں بہتر کی ہے، اور اج بیٹھے ہر بندہ نیت کر لے انشاءاللہ اسی آئندہ سال حج بیت اللہ پہ جانا ہے، نالے دعا شروع کر دے، نالے نیت کر لے، نالے کوشش کر لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نیت دل دے وچ اس حالت وچ موت آ گئی اللہ حج بیت اللہ دا ثواب عطا کر دے۔ حج بیت اللہ دا ثواب حضرت چھوٹے چھوٹے عمل جے بہت بڑا ثواب جے۔ پہلا رمضان المبارک دا عمرہ انجے جوڑے نے اللہ دے نبی دے نال حج بیت اللہ کیتا ہے۔ دوسرا کرو وضو کر کے آیا کرو۔ نمبر 3 نماز فجر تو بعد اشراق تک بیٹھ کے ذکر کر کے اشراق پڑھ کے جایا کرو، اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ ہن تسی چاہو تے دنے 5 واری حج دا ثواب لے سکتے ہو، اگر اشراق پڑھ لو حج تے عمرے دا ثواب بھی لے سکتے ہو، اگر تسی آ کے ترجمہ کلاس وچ بیٹھ جاؤ اللہ پھر حج دا ثواب عطا کر دے۔ اور نیت مومن دی صدا رہندی ہے، انشاءاللہ نیتاں نو پختہ کر لو، دعا کرو کہ اللہ آئندہ سال بھی اور ہر سال اللہ سانو سارے نو حج بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر